اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس ہے کوئی جو سمجھے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے اور آیت 250 ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، قوم بنی اسرائیل کو لے کر جالوت کے مقابلے پر آئے ہیں۔ دیکھیں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 33 آیت 250 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا وا اور لما جب، بارازو مقابلے پر آئے، بارازو مقابلے پر آئے، لی جالوتا لیے جالوت کے واسطے جالوت کے یا جالوت کے مقابلے پر آئے، وجنودی ہی اور اس کے لشکروں کے، وا اور جنود لشکر ہو اس کے، وجنودی ہی اور اس کے لشکروں کے، قالو ان سب نے کہا، قالو جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جمائے رکھ، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی پر، القوم الکافرین قوم کافرین کافروں کی قوم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ لوگوں نے پہلے جو آیتیں چل رہی ہیں، جو قصہ چل رہا ہے ان کا قوم بنی اسرائیل کا، انہوں نے اپنے نبی سموئیل سے کہا تھا کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں کافروں کا ظلم برداشت کرتے ہوئے، ہماری بیویوں کو انہوں نے لونیاں بنا رکھا ہے، ہمارے بچوں کو لڑکوں کو انہوں نے غلام بنا رکھا ہے، تو اب ہم ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل آئے، پھر انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیں، ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی اقتداء میں ہم جنگ کریں اور اپنا علاقہ واپس لیں اور امن سے وہاں رہیں۔ تو سموئیل نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کی اجازت مانگوں اور تم انکار کر دیں، کیونکہ آپ نے پڑھا شروع سے ہی قوم بنی اسرائیل جو ہے یہودی ناشکری قوم ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی نعمتیں بے تحاشا ہونے کے باوجود انہوں نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہر موقع پہ۔ تو یہاں بھی اس وقت بھی انہیں ڈر تھا کہ یہ نافرمانی نہ کریں اور اپنی بات سے پھر نہ جائیں، تو انہوں نے وعدہ لیا ان سے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پھر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کیوں پھریں گے، ہم تو ہمارے بچے انہوں نے غلام بنائے ہوئے، ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے نکالا ہوا ہے، تو ہم تو ضرور جنگ کریں گے۔ پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اجازت مانگی، اور جب اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم میں، تو حضرت سموئیل نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ اب لوگ وہ پھر سٹ پٹا کے کہنے لگے کہ یہ تو مفلس ہیں، ہم اتنے امیر ہیں، ہمیں بادشاہ بننا چاہیے تھا، اتنے مفلس شخص کو بادشاہ آپ نے بنا دیا۔ تو سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، لہذا ان کو بھی ماننا پڑا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کی اللہ کی طرف سے یہ بادشاہ مقرر ہوئے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا جو تابوت سکینہ گم ہو چکا ہے وہ ان کے دور میں واپس مل جائے گا تمہیں۔ اس بات سے انہیں بہت خوشی تھی۔ تابوت سکینہ وہ تابوت تھا جس میں
ان کی نشانیاں تھیں ان کے پیغمبروں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں اس میں تھیں، جیسے تورات کی تختیاں تھیں اور عصا تھا حضرت موسیٰ کا اور لباس تھا ان کا. یہ چیزیں اس میں تھیں جن کو وہ بڑا عقیدت تھی ان کو ان چیزوں سے، وہ تلاش میں تھے اپنے صندوق کے. جب وہ صندوق ان کے پاس آ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے طالوت علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے. جب نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے، ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کتنے فرما بردار ہیں اللہ کے اور اپنے سپہ سالار کے، کتنے اطاعت گزار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں انہیں ڈالا. طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے، ایک دریا سے آزمانا چاہتا ہے. تو جتنے بھی لشکر میں ساتھ تھے ان کے لوگ، تو ان کو کہا کہ اب جو راستے میں دریا آ رہا ہے وہاں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، جو پانی پیے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی چلو بھر پانی پی لے. چلو بھر پینے کی اجازت تھی کہ ذرا حلق تر کر لیں. اب وہاں جب پہنچے تو سب نے پانی پی لیا. وہی ان کی ازلی نافرمانی اور ناشکری اور جو ان کے عادت تھی. سب نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے، چند جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے نہیں پیا. اب جن لوگوں نے پانی پیا ان کی طاقت سلب ہو گئی. ظاہر اللہ کی حکمت تھی جو اللہ نے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں. اب وہ کہنے لگے کہ ہم تو جالوت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو بڑے طاقتور اور بڑے قداور لوگ ہیں، ہم لوگ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نہیں ان سے جنگ کر سکتے. تو جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، جو ایمان والے تھے، جو اطاعت شعار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ تھوڑی تعداد جو ہے وہ بڑی تعداد پر غالب آتی رہی ہے، تو ہم بھی ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں فتح دے گا. پھر وہاں پہنچے ہیں جب دریا کے پار، تو اتنے لہیم شہیم اور قداور لوگ، بڑی فوج ایک تیار کھڑی ہے. جالوت اس سامنے، جالوت نے پورا سر سے پاؤں تک زرہ بختر پہنا ہوا ہے، لوہے کا لباس. صرف اس کی آنکھیں جو تھیں دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ کا سوراخ جو تھا وہ آنکھ نظر آ رہی تھی، بس پورا جسم ڈھکا ہوا تھا لوہے کے لباس سے. اب دیکھ کے ظاہر ہے روب میں آ گئے وہ لوگ کہ ان کے پاس تو اتنا جنگی سامان ہے اور ہم اتنے کم سامان کے ساتھ آئے ہیں. بہرحال جب وہ نکلے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ نکلے مقابلے پر جالوت کے اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر، قالوا، انہوں نے کہا، اب وہاں پہ وہ دعا مانگنے لگے ہیں. جتنے مومنین تھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے ہیں. اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو دعا مانگتے تھے. غزوہ بدر میں ساری رات نہیں سوئے، ساری رات مسلح پہ دعا مانگتے رہے. اور پھر مسلمانوں کو اس میں یہ تاکید بھی ہے، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جانا چاہیے، سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اس میں یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سکھائی ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. انہی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اور یہ یاد کر لینی چاہیے اور نماز کے بعد پڑھنی بھی چاہیے، اپنی ہر مشکل کے وقت پڑھنی چاہیے. فرمایا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. اب افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، ڈال دینا، ایک چیز پوری کی پوری کسی دوسری چیز میں ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ بے تحاشا صبر ہمیں عطا فرما دے، یعنی ہم ڈرے نہ کسی سے، ہمیں صرف اللہ پہ بھروسہ ہو. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، ہم لڑکھڑائیں نہ، ہم متزلزل نہ ہوں ہمارے قدم، ہم پیچھے نہ ہٹیں، ہم جمے رہیں کافروں کے مقابلے پہ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب ہمیں کافر قوم پر فتح نصیب فرما اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. تو یہ دعا ہم سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں آمن رسول میں بھی پڑھتے ہیں،
اور اسی طرح یہ بھی یاد کر لیں اور اس کو بھی پڑھا کریں. جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، ایک تسبیح کر لی، اللہ سے دعا کی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کسی مشکل میں نہ ڈالے کسی کو بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں انشاءاللہ. تو یہ ہماری آج ایک آیت تھی، اس کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں، پڑھائیں اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.